بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، 8 مارچ وومنز ڈے پاکستان کی تاریخ میں جس طرح منایا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلی خواتین کی آڑ میں خواتین کی ہی عصمت داری کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہن موجود ہیں، بھاولپور سے آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں خواتین مارچ کے حوالے سے کیا کہیں گی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں بہن آپ؟ الحمد للہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اسما بطول، قائد اعظم میڈیکل کالج بھاولپور میں 4th ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ بہن مجھے بتائیے گا، 8 مارچ آ رہا ہے خواتین ڈے، پہلے تو سب سے یہ بتائیں کہ کیا خواتین کا ایک دن اس طرح سے منانا چاہیے جس طرح پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر خواتین کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین، اسلام کے آنے سے پہلے خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، اور خواتین کو جتنی بھی عزت ملی ہے وہ صرف اور صرف اسلام نے آ کے دی ہے۔ اسلام سے پہلے بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن ساری کی ساری عزتیں اسلام نے عورت کو دی ہیں۔ تو آج اگر ایک عورت اس اسلام کو چھوڑ کر اب یہ سوچے کہ مجھے عزت تب ملے گی جب میں سڑک پہ آ کے ایک مارچ کروں گی اور میں سب سے بھیک مانگوں گی مجھے عزت دو، یا میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گی، اور وہ یہ سوچے گی کہ اس طرح کرنے سے مجھے عزت مل رہی ہے، تو یہ دراصل وہ خود بے حیائی کو پروموٹ کری ہے، اور وہ خود زوال کی پستیوں میں گرتی جا رہی ہے۔ ایسے کرنے سے اس کو عزت نہیں ملے گی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آپ کس کلاس میں اسٹڈی کرتے ہیں؟ میں 4th ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے بتائیے گا، آپ مطلب پروفیشنل ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں اور یونیورسٹی میں جاتی ہیں، مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہی جس تعلیم کا لاہور کی سڑکوں پہ اسپیشلی نکل کے، اسلام آباد کی سڑکوں پہ نکل کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے؟ مجھے بتائیے گا آپ کہ کیا آپ کو وہ تعلیم نہیں مل پا رہی؟ اب ہماری جو ایجوکیشن ہے، دراصل ہم نے اپنی جو ایجوکیشن رکھنی ہے، ہم نے سب سے پہلی چیز اپنے اسلام کو رکھنا ہے، اسلام کی ایجوکیشن کو رکھنا ہے۔ ہمارا جو رول ماڈل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے کسی بھی کام میں جو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے، وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج اس وقت میں یہ کام کروں گی، تو اگر حضرت فاطمہ میری جگہ ہوتی تو وہ اس کام کو کس طرح سے کرتی۔ ہم نے ہر کام کو اس طرح سے دیکھ کے چلنا ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اب میرا جسم میری مرضی کہنے والے اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر، اور ہمیں ہر چیز میں ہم انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، تو وہ اس لحاظ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے، بلکہ انڈیپینڈنٹ یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آزادی کی بات کریں، وہ جا کے یہ دیکھیں کہ 83 ایئرس عافیہ قید۔ صدیقی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی بات عورت مارچ میں کبھی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عورتیں آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ حقیقی آزادی ہے کیا چیز۔ وہ صرف وہ جسم فروشی کر رہی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا جسم بیچ کر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس اسلام نے عورت کے جسم کو عزت دی، عورت کو عزت دی، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ دراصل میں اس عزت ہے کیا چیز اور آزادی ہے کیا چیز۔ اچھا، یہ جو آزادی کی بات کرتی ہیں کہ مطلب تمہارا باپ بھی دے گا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، یہ آزادی کس سے مانگ رہی ہیں اور کیوں مانگ رہی ہیں یہ آزادی؟ وہ دراصل وہ جو خواتین ہیں، وہ یورپ کے جو ظالمانہ قوانین ہیں اور ان کے جو اصول ہیں، وہ صرف اور صرف ان کی جو بے حیائی کو پروموٹ کرنے والی چیزیں ہیں، وہ صرف ان کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ وہ حقیقی آزادی ہے۔ لیکن حقیقت میں جو اسلام ہے، اصلی آزادی جو ہے وہ اسلام عورت کو دے رہا ہے۔ جب ایک عورت جو ہے وہ اسلام کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور اس کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھک کر چلتی ہے، تو اس عورت کو عزت، پھر سارے مرد اس عورت کو عزت دیتے ہیں۔ کیا آپ کو اس معاشرے میں آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، آپ کے جو رائٹس ہیں، آپ کے بھائی سے، آپ کے باپ سے، آپ کے مطلب جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں جو آپ کے، تو کیا آپ کو رائٹس آپ کے مل نہیں پا رہے آپ کو اس معاشرے کے اندر؟ نہیں، اس معاشرے میں وہ عورت جس کو خود سب سے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے رائٹس ہیں کیا، اور وہ عورت کو جب پتہ ہوگا کہ میرے رائٹس کیا ہیں، اور پھر جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، اور ہمیں پھر اپنے حق کو چھین کر لینا آنا چاہیے کہ ہم نے اس حق کو کس طرح سے لینا ہے۔ لیکن اس حق کو لینے کے لیے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانا، یا اپنا مزید اس کو بے حیا، اگر وہ ان کو اپنی پروٹیکشن چاہیے نا، وہ اپنی پروٹیکشن چاہ رہی ہیں یہ کہہ کر کے ہمیں اپنی مرضی کرنے کا حق دیا جائے، تو وہ اپنی مرضی کرنے کا حق ان کو تب حقیقت میں ملے گا جب وہ خود کو پروٹیکشن، خود ان کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کروانی آئے گی۔ اس طرح سے میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر اور صرف اپنا جسم فروشی کر کے وہ خود کو انڈیپینڈنٹ نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف زوال کی پستی میں گرتی جا رہی ہیں، اور ان کو حقیقت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح کی طرف جا رہی ہیں یا پھر
زوال کی طرف جا رہی ہیں۔ ایسا ہی، اور ناظرین کرام یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اسلام ہی وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں الحمدللہ، اور یہاں پہ عورتوں کے جو حقوق کی ترجمانی ہے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسلامی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہو سکتی ہے۔ سسٹر لاسٹ میں ہماری دیکھنے والی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، اسپیشلی ویمنس ڈے کے اوپر کیا میسیج دینا چاہیں گے بس لاسٹ میں؟ لاسٹ میں بس یہ کہوں گی کہ آج پاکستان کی کسی بھی بچی کو، کسی بھی نوجوان عورت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اس کے رول ماڈل حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، اس کی رول ماڈل حضرت امارہ ہیں، اس کی رول ماڈل یا پھر اس کی رول ماڈل جو ہے وہ یورپ کی وہ عورت ہے جو اپنا جسم سوشل میڈیا پہ دکھا رہی ہے، بالی ووڈ کی ایکٹرز اور وہ جو ہیں خواتین ہیں وہ اس کی رول ماڈل ہے، اور پھر اسی کے اکارڈنگلی اس کو اپنے دیکھ لینا چاہیے اس عورت کو کہ میں کس عورت کے ساتھ اسٹینڈ کروں گی۔ میں حضرت فاطمہ کے ساتھ اسٹینڈ، جو عورت ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کی بات کریے، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کا عہد کروں گی، یا پھر میں میرا جسم میری مرضی کہنے والی عورت کے ساتھ کھڑی اس کا ساتھ دوں گی۔ اگر آج واقعی مسلمان عورت اپنی آزادی کی بات کرتی ہے، پاکستان کی کوئی بچی ہے، کوئی نوجوان عورت ہے، تو وہ یہ سوچنا آزادی کی بات کرتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بہن موجود تھی، انہوں نے بتا دیا کہ خواتین کے حقوق ہیں کیا اور کس طرح سے وہ اسلامی معاشرے میں ملتے ہیں، اور اسپیشلی ویمنس ڈے پہ جو خواتین نکلتی ہیں ان کے لیے بڑا واضح میسیج دے دیا۔ بہرحال آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ بہنا۔